بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی 14ویں دعا کے سلسلے میں، اور امام علیہ السلام نے مظلوموں کے حق میں دعا کی ہے اور ظالموں کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگی ہے، قوت مانگی ہے تاکہ احتجاج کر سکیں۔ ظلم کرنا جس طرح گناہ ہے، ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ اور فرمائے کہ وَيَا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْمَظْلُومِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت ہر دم مظلومین کے قریب ہے۔ وَيَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگ مت سمجھیں، ظالمین کو اللہ کی نصرت نہیں ملے گی، اللہ کی نصرت ان سے دور ہے۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی ہیلپ اور اس کی اسسٹنس اور اس کی سپورٹ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہے۔ مظلوموں کا جو مددگار ہے وہ اللہ سبحانہ۔ دیکھیے یہاں پہ ایک چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے اور پھر اس کی ہدایت کا نظام دیا ہے۔ ہدایت نبوت کی صورت میں ہو، ہدایت رسالت کی صورت میں ہو، ہدایت امامت کی صورت میں ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل بھی دی، وجدان دیا، فطرت دی، انٹلیکچول پاور دی انسان کو، فیکلٹی آف انٹلیکٹ جس کو کہا جائے، یا وہ انسان کو عطا کی۔ اور یہ عقل جو انسان کو دی ہے کس لیے دی ہے؟ تاکہ انسان معرفت حاصل کرے، خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، امام کی معرفت۔ انسان تاکہ اس عقل کے ذریعے جو ہے نا وہ ویژولائز کرے، پھر نظریہ کائنات کو دیکھیں، نظریہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے، پھر تاکہ انسان پہچان سکے۔ انسان کی جو خوش بختی ہے اور انسان کی سعادت کا راز کیا ہے کہ ہمیشہ معصومین علیہ السلام نے جو زندگی کا طریقہ بتایا ہے، طریقہ کار جو بتایا ہے، اس طریقہ کار پہ اپنے آپ کو چلائے، اپنے آپ کو وابستہ رکھے، اور معصومین علیہ السلام کی اطاعت ہی حقیقت میں انسان کی حقیقی زندگی شمار ہوتی ہے۔ اور معصومین نے کیا کیا؟ انسان کو عقائد سکھائے، جو عقائد حقہ ہیں، اخلاق حسنہ سکھایا، اعمال صالحہ کی طرف انسان کو ترغیب دی اور تشویق دی ہے تاکہ انسان آئے اچھے اچھے اعمال کرے۔ اور پھر جو احکام الہیہ ہیں، یہ جو ڈیوائن لاز ہیں، یہ ڈیوائن لا انسان کی تعلیم دیے تاکہ انسان کی دنیا اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، آباد ہو، ایک انسان اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزارے گی جس طرح معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر کیا کیا ہے؟ معصومین کے ذریعے یہ جو احکام ہیں اس میں کچھ کو اللہ کے حقوق ہیں اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھے، واجبات جتنے ہیں انسانوں کو انجام دے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس جہاد، یہ سارے جتنے ہیں فروعات ہیں ان کو بھی انسان کی توجہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو حقوق العباد ہیں، یعنی دوسروں کے جو حقوق ہیں ان میں تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بات بتا دی ہے کہ جو ہیومن رائٹس، حقوق العباد سے مراد جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ اس میں بھی انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ اس کو وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم نہ کرے، حتیٰ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہیلو، السلام علیکم، السلام علیکم، آپ بولیں گے تو پتہ چلے گا، ہیلو، چلیں بعد میں آ جائیں پھر جب۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی کے حق میں، یعنی بتا دیے کہ تجاوز نہ کرو، کسی کے حق تلفی نہ کرو، کسی کے حقوق کو وائلیٹ نہ کرو، حتیٰ کہ جو تجاوزات ہیں یعنی کسی پر بھی ظلم نہیں ہو۔ حتیٰ کہ اسلام وہ ہے کہ جس نے حیوانات تک کے حقوق کو بتایا، کسی حیوان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ظلم اور زیادتی جائز نہیں ہے، اسلام نے اسے بھی منع کیا ہے۔ حرام ہے کسی حیوان کو بھی آزار اور اذیت پہنچانا، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں۔
کتا ہے اسے نہیں مار سکتے، اسی طرح بھیڑ بکریاں اسے نہیں مار سکتے، اسی طرح پرندے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ نہیں مار سکتے، حرام ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں کہ جو خود موذی ہوں، اذیت پہنچا رہی ہوں، ان کو تو الگ ہے مسئلہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حیوانات تک کے حقوق اسلام نے بتائے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ سمجھایا ہے تاکہ انہیں ظلم کو جو ہے وہ نشانہ نہ بناؤ۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ تم غصب نہ کرو، نہب نہ کرو، اور پھر یہ چوری ہے، چکاری ہے، اور یہ جو دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، خیانت ہے، یہ خیانت کاری ہے، لوٹ مار ہے، مکر اور فریب ہے، یہ سب چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، حتیٰ کہ جو برائب ہے، رشوت خوری ہے، یہ ساری چیزیں، سود خوری ہے، ان سب چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے تاکہ ایک انسان آئے اور ایک آئیڈیل زندگی گزارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون بول رہے ہیں؟ کہاں؟ وہ میری بات پوری نہیں تھی، کٹ گئی تھی۔ میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے نیبرز ہیں، سکھ ہیں، تو ان کی وہ انکل ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کا فیونرل ہے، تو ہمارے لیے ہم کیا ہے کہ ویسے تو ہمارا بہت اچھا ریلیشن شپ ایز اے نیبرہڈ ہے، تو ہمارے لوگوں کا کچھ رویہ بھی ایسا ٹھیک نہیں ہوتا، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم ان کی احترام میں کیا کریں اور جائیں تو کیا کریں۔ اور دوسرا ایک ان کے بیٹے سے میری بات ہو رہی تھی، تو کہتا ہے کہ میں نے بھی قرآن پاک بھی پڑھا ہے، آپ کا تورات بائبل سب پڑھا ہے، لیکن یہ جو میں نے کہا لیکن اسلام ایکسٹریمسٹ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہے، جو ٹیررزم جو ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ میں نے آپ کے قرآن میں بھی ہر بک میں پڑھا ہے، بلکہ ہر مذہب یہی سکھاتا ہے۔ جب غیر مسلم اس حد تک سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے ان کے لیے کیا حقوق ہیں، اور ہم جو اپنے نیبرز کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں رکھتے اچھا کہ وہ نان مسلم ہیں، تو ذرا اس پہ تھوڑا سا بریف کریے گا۔ ٹھیک۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی، میں نے علامہ صاحب سے بات کرنی ہے۔ آپ بول رہے ہیں؟ جی جی فرمائیے۔ آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ربا بول رہی ہوں مانچسٹر سے۔ جی ہماری سسٹر ربا، جی فرمائیے۔ جی علامہ صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ نماز کے بعد سجدہ شکر سے پہلے کیا ہم سجدہ میں جا کے تو جو اپنی دعا، ہماری روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ ہم مانگ سکتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرا چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، تو اکثر نماز پڑھتے ہوئے میں اسے ساتھ لے جاتی ہوں کہ گھر میں کوئی اور ہے نہیں، تو وہ ایسے کرتا ہے کہ آگے سے میرے سے حق اشفا جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے، پھر مجھے اسے پکڑ کے آگے جو ہے وہ رکھنی پڑتی ہے، یا میں اگر سجدے میں جاؤں جب جا رہی تو وہ میرے پیچھے بیک پہ جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر میں اسے اتار کے نماز کی حالت میں ہی اسے اتارتی ہوں۔ تو کیا ان صورتوں میں نماز جو ہے وہ میری صحیح ہو جاتی ہے؟ اور کیا پہلا سوال سے وہی کہ کیا میں دعا جو ہے وہ سجدے میں مانگ سکتی ہوں؟ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی جی وعلیکم السلام، میں نے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ آپ بولیے، میں بول رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ میں نے آپ سے 2 جو مسائل ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور آپ پلیز مجھے ان کے بارے میں کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی، ایک میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو شادی ہوئی ہے وہ زبردستی سے شادی ہوئی ہے، آئی مین کہ اس میں میری اپنی رضامندی شامل نہیں تھی، تو اس کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا نکاح جس میں لڑکی کی رضامندی نہ ہو تو وہ نکاح جو ہے وہ اس کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نکاح رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ آپ کی رخصتی ہوئی؟ جی رخصتی ہوئی۔ کتنا سال ہو گئے ہیں آپ کو شادی کو؟ 1 ایئر ہوا ہے۔ تو آپ میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں؟ جی آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم سیپریٹ رہ رہے ہیں، صرف شادی کے بعد 3 دن میں ان کے ساتھ رہی۔ شادی کے 3 دن بعد جو ہے نا جدا ہو گئے ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ مطلب ہمارے درمیان کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہوا کہ جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی شادی کے بعد بھی؟ جی جی
جی اچھا ایک تو یہ مسئلہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک میری فرینڈ ہے، اس کی نکاح ہوا ہے اور اس کو تقریباً 7 ایئر ہو چکی ہیں، اور 7 سال سے اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ لاپتہ ہے. تو کیا وہ اس کو مطلب اب جیسے اس کے ہسبینڈ کا نہیں پتا کہ بھائی وہ کہاں پہ ہے، مطلب زندہ ہے، کیونکہ وہ 2 ڈفرینٹ کنٹری، لڑکی دوسرے ملک سے تھی اور لڑکا جو تھا وہ کسی اور ملک سے تھا، اور شادی کے بعد وہ مطلب کچھ مہینے ساتھ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ لڑکا جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے. تو کیا لڑکے کو کیا ہو گیا؟ لڑکی کو مطلب کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یا پھر اسٹل اس کا ویٹ کرنا چاہیے؟ 7 سال ہو گئے اس کو اس بات کو اس کے ہسبینڈ سے علیحدہ ہوئے. ٹھیک 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 سمجھ گیا. جی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت مولانا قبلہ عزیز صاحب خصوصاً سیدھا کروں بات ہو. قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جتنے غصب نہ کرنے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے، ان کو وائلیٹ نہ کرنے کی جتنی قانون اسلام میں ہے اتنا کسی اور مذہب میں نہیں ہے. لیکن میں اپنے سمیت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں اسی قسم کی یہ غصب والی باتیں، دوسروں کے حقوق وائلیٹ کرنے والی باتیں، ظلم کی باتیں، دوسروں کو مارنے کی باتیں، جتنا مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہی نقصان پہنچا ہے اتنا کسی اور قوم میں ایسا نہیں ہوا. تاریخ اس کی گواہ ہے. تو کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ کیونکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ بنیادی طور پر ہی کچھ اس میں حکم رہ گئے تھے اس کی امپلیمنٹیشن میں، یا کوئی ایسی وجوہات ہوئی ہیں جس وجہ سے ایسا ہے، یا ایسا کیوں ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں ہی سے مسلمانوں کے ساتھ جتنی جنگیں ظلم ہوئے ہیں اتنے کسی اور قوم نے نہیں کیے. تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ بہت مہربانی. جی جی ٹھیک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اسلام نے ہمیشہ انسان کو حقوق کی پاسداری کی طرف، کہ کسی قسم کی ڈاکہ، خیانت، چوری چکاری، رشوت، اس قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں انسان میں نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا. جہاں جہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ ظلم ہے، اسلام نے وہیں پہ احتجاج کیا ہے، اور ظلم کو کبھی بھی کسی صورت میں بھی جو ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ جو ظلم کے خلاف اعلان کرتے ہیں، ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، مظلوموں کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ظلم چونکہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، زشت فعل ہے، اور انسان اگر توبہ نہیں کرتا ہے اس ظلم کے سلسلے میں تو اس پہ عذاب الہی یقینی ہے اس دنیا میں. دیکھیے سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی علی مدد. مولا علی مدد. جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ڈنمارک سے بول رہی ہوں. جی تو میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے. ہاں آپ بولیے، آپ آنے رہ چکے. جی 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 فرمائیے، آپ بولیے، میں سن رہا ہوں. چلیں تو یہ ہے کہ فرمائے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار. یعنی کیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بعد انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ پہلے تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ ظلم کرنا بھی گناہ ہے اور ظلم سہنا بھی گناہ ہے، اور ظلم کے خلاف آواز کو نہ اٹھانا بھی گناہ ہے.
جو ظلم کو برداشت کرتا ہے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا. تو میں نے یہ پوچھنا ہے تو پھر ہمارے مولا علی نے ان پہ جو ظلم ہوئے تھے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ اور ہمارے ائمہ پر جب ظلم ہوئے تھے انہوں نے اس ظلم کو کیوں برداشت کیا؟ سب سے بڑا ظلم مولا علی پہ ہوا, انہوں نے اس ظلم کے خلاف نہ آواز اٹھائی نہ اس کا کوئی مقابلہ کیا. یہ میرا چھوٹا سا سوال ہے. تھینک یو. خدا حافظ. ٹھیک. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی علم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کو بدل دیا, تبدیل کر دیا انہوں نے. حالانکہ نعمتوں کو چاہیے تھا کہ ایمان میں اور تقوی الہی میں, خیر و صلاح میں, لوگوں کی خدمت میں, ویلفیئر کے نظام میں, اطاعت و بندگی میں ان نعمتوں کو صرف ہونا چاہیے تھا, خدمت خلق میں ان کو صرف ہونا چاہیے تھا, ہیومینیٹیرین سروسز کے لیے ان کو جانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا بدبختوں نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. مجھے ایک سوال آپ سے کرنا تھا کہ ماں کے حصے میں سے لڑکی اور لڑکے کا حصہ برابر ہے یا لڑکے کا حصہ ڈبل ہے؟ باپ کے جائیداد سے تو لڑکے کا حصہ ڈبل ہے, یہ تو مجھے پتا ہے, لیکن ماں کے حصے کا ذرا آپ وضاحت کر دیجیے گا اس کی. جی 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 صحیح. تھینک یو ویری مچ. جی تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی اسے نعمتیں دی ہیں, اور نعمتوں کے بجائے نے کیا کیا ہے کہ ان نعمتوں میں وائلیشن کی ہے, بدل دیا ہے. اللہ نے اسے صحت دی, سگریٹ پی 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 کر اڑا دیا ان کے جو ہے نا, اس کے بعد پھیپھڑے اس کے جو ہے نا وہ کام نہیں کرے. اللہ نے اسے صحت دی, انہوں نے شراب خوری میں جو ہے نا وہ ذلت جو ہے نا وہ اس طرح کیا ہے. اللہ نے اسے زندگی دی, لیکن اس نے حدر اس زندگی کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد جو ہے نا وہ کر دیا. نعمتوں کو کفر اور الحاد میں اور ظلم اور بربریت میں انہوں نے جو ہے نا اس کو بدل دیا ہے. یہ چیزیں ہیں, یہ حقیقت میں انسان کی ہلاکت کا جو ہے نا, انسان کی تباہی کا, انسان کی نابودی کا سبب بنتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ بات باہر کے مسلم, اللہ سبحانہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انسان کو اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان ظالموں نے ان نعمتوں میں کیا کیا خیانت کیا ہے, کیا کیا مکر اور فریب کیا ہے, کیا کیا حرام شہوت اور قمار بازی اور شراب نوشی اور گناہ اور معصیت, کیا کیا انسان جو ہے نا اس کی چیزوں کے نام لے. اور یہ جو طبقاتی اس وقت آپ سسٹم دیکھ رہے ہیں, سوسائٹی میں جو ہے نا وہ ایک اس قسم کی طبقہ بندی ہو گئی ہے, درجہ بندی ہو گئی ہے, غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے. یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا عدل اور عدالت کے نام کے اوپر جو ظلم اور بربریت کی گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد شکور لندن سے بول رہا ہوں. جی جی جناب کافی دنوں سے آپ کو سلام نہیں پیش کیا, تو میں نے سوچا کہ آپ کا پروگرام بھی دیکھا, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں, کیونکہ سلام ایک بہت بڑا تحفہ ہے, لیکن سمجھنے والوں کے لیے جو سمجھتے ہی نہیں ہے, جو باتیں نہیں سنتے اور بات سن کر اس پر عمل بھی نہیں کرتے اور اس کو کان میں بھی نہیں لے کے آتے, دل میں بھی لے کے نہیں آتے, تو ان لوگوں کے لیے بہتری نہیں ہو سکتی. تو بات یہ کہ آپ کی باتیں سننے کا شوق بھی ہے اور آپ کی باتیں بھی بہت اچھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ جیسے انسانوں کی اچھی اچھی باتیں سن کر اپنے آپ کو اپنے اللہ کا بندہ بنا لیں اور اپنے رسول کی تابع داری میں آ جائیں اور اہل بیت کے نظارے دیکھتے رہے اور ان کی تابع داری میں آ جائیں. مولانا صاحب یہی زندگی ہے. جن لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ پیار نہیں کیا اور ان کی زندگی کو اپنی سیرت میں نہیں لیا, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ شیطانوں کے اوپر لعنتیں بھیجتا رہے اور ہم بھی ان کے ساتھ لعنتیں بھیجتے رہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سورہ اہل بیت کا نعرہ مارتے رہے.
اسی کے ساتھ زندگی ہے اور اسی کے ساتھ بندگی ہے، اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اور آپ شہزادوں کا شکریہ. تو آپ کے معدبانہ چہروں کو اور ادب کے ساتھ بات کرنے والے چہروں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ادب کے ساتھ سلام بھی عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. بہت شکریہ. کالم الخط میں بھی چونکہ بہت ٹائم بھی ہو گیا ہے اور ٹائم اختتامی منازل کی طرف ہے، کوشچن بھی ہیں، اور میں ایک بات کہہ کے یہ جو سارے کے سارے یہ فخر فروشی کر رہے ہیں، غرور، چلیں دے دیں. السلام علیکم. آپ آخری. السلام علیکم جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب جانی مدد ممتاز بول رہے ہیں، سرکار عمان جو عمان سے بول رہے ہیں. جی 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 فرمائیے. ماشاء اللہ. ہاں جی. جو سرکار میں بس روز سرکار تھوڑے سامنے بیٹھے ہوئے گا، ٹی وی بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑے بہت شرمندہ ہوں، اکھ نہیں ملا سکتے. پچھلے وعدہ کیتا ہے تھوڑا صحرا چ آ کے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ وہ میرا پچھلا مہینہ ہے تو میرا یہ مہینہ چل رہا ہے انشاءاللہ. کیوں سرکار غلطی دی معافی بس منگنی سی. میں کل بھی فون کر رہے، میں تھوڑے سامنے دیکھ کے بڑا شرمندہ. سرکار غلطی دی معافی. کوئی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ تھوڑے خیر کرے، دعا کرے سرکار. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ پاک جزائے خیر دے انشاءاللہ. زیادہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ظلم ایک ایسی چیز ہے، ظلم جس کی سزا انسان کو اس دنیا میں، یہ جملہ جو ہے نا غور سے سننا ہے، اور اس کے بعد اس فرمان کو کہ جو مولا اور آقا امام محمد باقر علیہ السلام کا جملہ یہ ہے کہ ظلم کی سزا انسان مرنے سے پہلے اس دنیا میں دا پریزنٹ ورلڈ، اس دنیا میں ظلم کی سزا بھگت کے جاتا ہے، مرتا ہے اس کے بعد. وہاں تو اسے عذاب ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہاں پہ بھی اس کا عذاب ہوتا ہے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ابدا حتى يرى وبالهن. یعنی فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، یہ 3 خصلتیں، عادتیں ایسی ہیں، یہ 3 خصلتیں جس کا ارتکاب کرنے والا موت سے پہلے اس کا جو وبال ہے، سزا ہے، اس کا عذاب ہے، وہ ضرور اس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. کون کون سی 3 چیزیں ہیں کہ مرنے سے پہلے ہی انسان اس کے وبال میں پہنچ جاتا ہے. ایک البغیو، یہ بغاوت اور سرکشی، یہ جو ایروگنس ہوا کرتا ہے، پرائیڈ ہوا کرتا ہے، انسان کا غرور اور سرکشی، یہ بہت بڑا انسان کے لیے گناہ بھی ہے اور بہت بڑی بدبختی بھی ہے. اس کی یہ جو اللہ ہمیشہ جو ہے نا، وہ کیا ہوتا تھا وہ جب ہم لوگ اسکولوں میں کیا پڑھتے تھے کہ اس میں ہوتا تھا کہ غرور کا سر نیچا. اس پہ جو ہے نا اچھی مضمون لکھو جی، غرور کا سر. یہ غرور کو جو ہے سر نیچا اس دنیا میں ہوتا ہے. سرکشی کا انسان یہیں پہ سزا جو ہے نا بھگت کے. وقطعیت الرحم، اگر کوئی شخص اپنے عزیز اور اقارب کے ساتھ قطع رحم کرتا ہے، اس کی سزا بھی اس دنیا میں بھگت کے جاتا ہے. تیسری چیز سنیں، اور وہ کیا ہے؟ والیمین الکاذبہ، اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے، جھوٹی قسم کھا کے اس کی سزا اس دنیا میں وہ حاصل کرتا ہے، سزا اس دنیا میں اس کو ملا کرتی ہے. آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھے کئی لوگ جنہوں نے قسم اٹھائی اور قرآن اٹھایا. آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ان کا حشر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے سامنے. میں بھی تھا اور افراد بھی تھے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی قسم لی اور اس کے بعد اسی مہینے میں وہ ذلت اور رسوائی دیکھی. اللہ اکبر. آپ سوچ نہیں سکتے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو مرنے سے پہلے ہی جو جھوٹی قسم ہوتی ہے، یا عزیز و اقارب کے ساتھ انسان قطع رحم کرتا ہے، یا مثلا جو بغاوت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور بربریت کرتا ہے، اس کی سزا اسے اس دنیا میں ملتی ہے. اس کے بعد وہ مرا کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
حقوق کے جو پاسدار ہیں، پاسبان ہیں، حقوق کا لحاظ کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے شمار۔ ہماری ایک سسٹر نے فون کیا ہے، ہمسائے خواہ کوئی بھی ہے، انسان ہے، اس کا احترام ضروری ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، مسلم اور نان مسلم، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمسائے کا احترام 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ سارے کے سارے انسان کے ہمسائے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اگر آپ وصیتوں میں دیکھیں، امیر المومنین کی ان وصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ خود ایک وصیت ہمسایوں کے سلسلے میں ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آپ کے جد نے ان ہمسایوں کی جو نیبرز ہیں ان کے بارے میں اتنی سفارش کی ہے، اتنی تاکید کی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونے لگا کہ کہیں یہ ہماری میراث میں تو، انہیریٹنس میں تو شامل نہیں ہونے والے ہیں۔ اس وجہ سے ہمسایوں کو بہت زیادہ احترام ہے، بہت زیادہ احترام ہے۔ کوئی بات نہیں، سکھ ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، جوئش ہے، کوئی اس میں فرق نہیں، مسلم ہے، نان مسلم ہے، احترام کرنا چاہیے۔ اگر فیونرل ہوگی ان کو تعزیت کرنا، اور اس میں جو ہے نا وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ فراخ دلی کا مذہب ہے، وسعت اسلام میں جتنی ظرفیت ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں، چونکہ ٹائم میرا بالکل ابھی ختم ہونے کو ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، یہودی کا، اور پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے اس جنازے کے احترام میں۔ تو بعض صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے۔ فرمایا تم اسے یہودی دیکھ رہا ہوں، میں اسے انسان دیکھ رہا ہوں، ایک انسان کا جنازہ جا رہا ہے، انسان۔ اسلام اس فراخ دلی، رواداری، وزاداری کا جو ہے نا مذہب ہے، لہٰذا اس میں وہ کوئی حرج نہیں ہے، ان کو تعزیت کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ ہمسائے ان کا خیال ہو، اور ان کے بیٹے کو بھی باہر کا پتہ ہے کہ اسلام انس و محبت ہے نا، انس و محبت کا جو ہے نا مذہب ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہماری سسٹر رباب نے کیا کہ سجدہ شکر سے پہلے ایک سجدے میں اگر دعا کی جائے کوئی حرج نہیں ہے، دعا آپ کر سکتی ہیں۔ بچہ خاک شفا جو ہے نا اٹھا کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ جب سجدہ کرنے آپ اس سجدہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تاکہ آپ کے لیے پرابلم نہ ہو۔ ابھی اگر کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ انسان کو ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ لے کے چلا گیا اور ابھی تو نماز تو توڑی نہیں جا سکتی ہے، تو پھر وہ جو پشت انسان کی ہتھیلی ہے اس پہ پھر اگر مجبوری کی صورت آ جائے تو اس پہ جہاں سجدہ کریں۔ اگر آپ کی جیب میں کوئی کاغذ ہے اور کاغذ کے اوپر جو ہے نا آپ سجدہ کر سکتی ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں پھر نماز کی صورت میں وہ پشت پہ بھی سوار ہوتا تو بچہ ہے، ابھی ظاہر ہے کہ بچے کو تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی حرج نہیں ہے، آپ آرام سے بچے کو پشت سے جو ہے نا وہ ہٹا لیں، کوئی حرج نہیں، نماز ٹھیک ہے آپ کی۔ ہماری ایک سسٹر نے فون کیا ہے کہ ان کو شادی ہوئی فورس، دیکھیں اگر آپ کی رضایت نہیں ہے، فورسڈ جو میرج ہوا کرتی ہیں وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں شادی جو ہے نا وہ رضایت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے دن ہی بتا دیا تو اس کو نکاح ہی تصور جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ فورس میرج۔ ہاں اگر شادی کے بعد تعلقات رہیں اور ریلیشن رہے ہوں اور کیا وہ گھر تھوڑا آباد، اس کے بعد پھر ناچاکی ہوگی، تو اب چونکہ جو ہم فورس میرج اس وقت نہیں ہے، اس وقت پھر وہی طلاق کا جو پروسیجر ہے وہ پھر جاری ہوگا۔ لیکن اگر ابتدائی میں کسی کو فورس کیا گیا اور نکاح کیا گیا ہے تو وہ شادی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے بعد بھی شادی ان کے لیے، چونکہ اگر اس قسم کے جو مسائل آتے ہیں پھر ان کے لیے شادی بعد میں بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کی اس قسم کی شادی ہو کہ جو فورسڈ ہو گئی ہو اور اس کے بعد پتہ چلے اور یہ سلسلہ ہو جائے تو وہ شادی ویلڈ نہیں ہوتی ہے۔ اسلام ہمیشہ رضایت کا مذہب ہے۔ ابھی وہ پتہ نہیں وہ جو شخص ہے کہ جس نے نکاح پڑھا وہ کون ہے اور اس طرح کیوں کیا گیا، یہ ایک کافی ان ڈیٹیل گفتگو کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو نکاح خان ہے اس سے بھی پوچھا جائے کہ کیوں اس طرح ہوا ہے، اور جب انہوں نے نکاح آپ کے لیے اجازت لینے کے لیے گیا تو آپ نے اس وقت کیا کہا تھا، آپ نے کیوں نہیں بتایا اس کو نکاح خان کو کہ میں شادی جو ہے نا نہیں کرنا چاہتی۔ ایک جملہ اگر آپ کہہ دیتی، ایک جملہ، اسی وجہ سے ہے کہ ہمیشہ جو شیعہ ہوتے ہیں وہ جا کر خود
میں خود نکاح پڑھتا ہوں، میں خود پوچھتا ہوں لڑکی سے کہ واقعاً آپ کی رضایت ہے؟ مجھے اگر ذرا سا بھی کوئی ہندی مل جائے، ذرا سی بھی مجھے اگر بو آ جائے کہ وہاں پہ وہ نہیں، نکاح نہیں پڑھتے ہم تو، نکاح نہیں ہوتا ہے اس طرح۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اسی قسم کا قضیہ جو آپ نے بتایا کہ نکاح ہوا اور اس کے بعد کچھ رہے اور پھر لاپتہ ہو گئے، ظاہر ہے کہ اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یا ہمارے یہاں جو ہیڈ آفس ہے اس پہ بھیجا جائے تاکہ ہم اس کو ججمنٹ میں جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکیں، کتنا ٹائم ہوا ہے، کتنا عرصہ ہوا ہے، وہ لاپتہ ہے تو لاپتہ کیسے ہے، کتنے، اس کے بعد جو ہے نا لاپتہ ہے اس کا بھی ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، ٹائم فریم کے بعد جو ہے نا وہ پھر نکاح اور پھر مجتہد یا جو جس سے ولایت حاصل ہوتی ہے وہ خود بخود پھر اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر وہ صیغہ جو ہے نا وہ اپنی اعمال ولایت جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہوئے صیغہ جو ہے وہ طلاق جاری کرتا ہے اور پھر وہ دوسری شادی کر سکتی ہے عدت کے بعد۔ یہ سارے مسائل بہرکیف لکھنے کے بعد ہی اور پورے انالیسس کے بعد اس کو عرض کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے مقصود حسن سید نے فون کیا ہے کہ دیکھیں اسلام نے بہت زیادہ حقوق کے سلسلے میں، حتیٰ یہ خراش جو آ جاتی ہے اس کا بھی اسلام نے حق بتایا ہے، لیکن یہی کہا جائے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ اس قسم کا کہ جو یوم الاثنین ہوا کہ جس پہ ہمیشہ رویا کرتے تھے حضرت ابن عباس بھی، اور جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اس وجہ سے کہ جو امت اپنے رسول کی بیٹی کی وفادار نہیں ہو سکتی وہ کس کی وفادار ہوگی۔ ہماری سسٹر نے فون کیا ڈنمارک سے، ان کو کوئی لائن کٹ گئی، ڈراپ ہو گئی۔ ایک دوسری سسٹر ہیں ہمارے، انہوں نے فون کیا ہے کہ مولا علی، دیکھیں یہ جو ہے نا یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ امیر المومنین نے احتجاج کیا، یہ امیر المومنین کا فرمان سب سے پہلی وصیت ہے، فرمایا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہمیشہ مظلوم کا تم نے ساتھ دینا ہے، ظالموں سے تم نے نفرت کا اعلان کرنا ہے۔ اور یہ اتنی جنگیں ہوتی رہی کس بنیاد کے اوپر ہوتی رہی؟ ظلم کے خلاف ہوتی رہی ہیں، یہ ساری مظلوموں کے حق میں ہوتی رہی ہیں۔ جنگ صفین اتنا عرصہ رہی کس وجہ سے رہی؟ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، کس بنیادوں کے اوپر؟ یہ ہمیشہ عدل و عدالت کے قیام کے لیے تھی، ظلم کے خلاف جو ہے نا وہ تھی۔ اس وجہ سے ہر معصوم، یہ جو دعا پڑھ رہی ہیں کس کی ہے؟ یہ دعا خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کی ہے، اور مظلوموں کے حق میں یہ دعا ہے، ظالموں کے خلاف احتجاج کی صورت میں یہ دعا ہے۔ ہر معصوم نے ظلم کے خلاف احتجاج کیا۔ شہادتیں کیوں ہوئی ہیں کربلا میں اتنی؟ ہمیں تاریخ جو ہے نا وہ دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تھی، ہمارے سارے معصومین شہید ہوئے ہیں اور ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے، مظلومیت کے حق، مظلومیت کے تحت رہتے ہوئے، اور ظلم کے خلاف ہمیں جائے احتجاج کے سارے کا سارا جو صحیفہ سجا دیا ہے، یہ ظلم کے خلاف حقیقت میں احتجاج کا نام ہے۔ مولا امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ جو ہے نا قائم نہیں رہ سکتی ہیں۔ سب سے بڑا عدالت کا جو پیکر جس کو کہا جائے اس تاریخ میں وہ مولا امیر المومنین۔ یہ ہے کہ جو کرسچن رائٹر ہے جورج، اس نے خود لکھا کہ ہاں قتل فی محرابہ لشدت عدل، امیر المومنین کی شہادت ہی اسی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، ظالموں کے خلاف تھے، مظلوموں کے حق میں تھے۔ اس وجہ سے اس طرح عدل و عدالت کو اس طرح امپلیمنٹ ہمارے یہ جو ہے نا ہمارے ہر معصوم نے اس طرح کیا، ایسا نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہماری سسٹر فون کہ لڑکے دیکھیں، لڑکے کا جو ہے نا وہ حق جو ہے نا وہ 2 برابر ہوتا ہے، اور لڑکی کا جو ہے نا وہ 1 ہوتا ہے۔ 2 in 1 کا جو فارمولہ یہاں پہ وہ کیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ ڈیٹیل کا، چونکہ ہمارا ٹائم بالکل ختم ہے اور میں مزید جو ہے نا وہ ڈیٹیل نہیں ہے یہاں پہ دے سکتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے محترم محمد یعقوب نے لندن سے، حقیقت بات یہ ہے کہ سلام جو ہے نا بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور صحت دے۔ ہمارے ممتاز بھائی نے عمان سے فون کیا ہے، انہیں کوئی بات نہیں ہے، یہاں کے وہاں کے مسائل جو ہیں مختلف ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، انشاءاللہ صحت سلامتی عطا فرمائے۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمارے جو مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، امام زمان خطب عالم مکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔